نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ابلیس شیطان نے اپنے پروردگار عز و جل سے عرض کیا، تیری عظمت و جلال کی قسم، میں اولاد آدم کو جب تک ان کے تن بدن میں جانے ہیں برابر گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اس کے پروردگار نے فرمایا، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں بھی ان کو برابر مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، یعنی ابلیس نے کہا اللہ سے کہ جب تک ان کے جانوں میں جان ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو ہمارے کریم رب نے کیسا جواب فرمایا کہ جب تک یہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یعنی جو بھی ہو جائے، جو بھی گناہ ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، جو بھی شیطان آپ کو ورگلائے، آپ فوراً اپنے رب سے اس گناہ جو ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لیں، ہمارا کریم رب ہمیں اسی ٹائم معاف کر دیتا ہے۔ اور اس شخص کا واقعہ تو پہلے آ ہی چکا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنا شروع کر دیا، ہائے میرے گناہ۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بھی دو محافظ فرشتے کسی بھی دن کسی بندے کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور وہ اس نامہ اعمال کے اول و آخر میں استغفار دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے معاف کر دیا، وہ تمام گناہ جو اس نامہ اعمال کے دونوں طرفوں اول و آخر کے درمیان لکھے ہوئے ہیں میں نے معاف کر دیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی تمام مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور مومن عورت کے استغفار کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ رنج و غم کی دعاؤں کے ذیل میں یہ حدیث پوری آ چکی، جو شخص پابندی کے ساتھ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی اور سختی سے نکلنے
اور رہائی پانے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ کسی تنگی میں، رزق کی تنگی میں، مال و دولت کی تنگی میں، یا اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اور گھریلو پریشانیاں ہیں، کسی قسم کی بھی تنگی ہے، تو سب سے زیادہ استغفار کریں، اور ہمارا کریم رب جو ہے وہ بہت جلدی اس تنگی سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ استغفار بہترین ہتھیار ہے ہر پریشانی کا، ہر تنگی کا، تکلیف کا۔ جو شخص ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے ہر روز استغفار کرتا ہے اور نماز توبہ کے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا پھر وہ اس گناہ سے مغفرت مانگ لیتا ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد آدم سے خطاب فرما کر کہتے ہیں، اے آدم کی اولاد، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مطلق پرواز نہ کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں گے اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے سامنے لائے گا اور پھر تو میرے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ تو نے کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا، تو میں بھی زمین بھر مغفرت تیرے لیے ضرور لاؤں گا، وسیع تر مغفرت سے سرفراز کر دوں گا۔ محترم ناظرین، ضرور جو ہے استغفار، توبہ استغفار جو ہے کم از کم 100 بار روزانہ استغفار توبہ کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ وہ بڑا کریم رب ہے، یقین کریں وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس سے کوئی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکنے کے لیے یا اس کو سزا دینے کے لیے، اس لیے پیدا کیا تھا کہ بندہ اس کی فرما برداری میں رہے، اس کی بات مان کے دنیا میں اپنی زندگی گزارے، اور جب واپس جائے تو پھر اللہ اس کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے۔ اس لیے پیدا کیا تھا، نہ کہ اس نے جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ یہ جہنم میں جانے والے کرتوت جو ہیں وہ کام ہیں، وہ خود انسان کے اپنے ہیں، ان سے توبہ کرنا چاہیے، ان سے استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے روزانہ 100 بار کم از کم توبہ استغفار کریں۔ یقین کریں ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ ہر وقت ہمیں معاف کرتا ہے۔ بس سچے دل سے توبہ کریں، کل نہیں، آج نہیں، ابھی، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے۔ جب موت کا غرغرہ شروع ہو گیا تو جو ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، موت کا ٹائم شروع ہو جائے، آپ جو ہے اور ہم سب کو مل کے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اے ہمارے رب ہم بہت کمزور ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ہمارے رب سارا دن ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن تو بڑا کریم ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما میرے کریم رب۔ محترم ناظرین، یہاں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا باہر کے ملکوں میں، مثلا امریکہ، کینیڈا یا خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں،
ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے چڑھا کے دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے جو ہے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کر لینا ہے وہی ہونا ہے، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اور ویڈیو کے شروع میں میرا موبائل نمبر ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کوئی بھی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور پھر اس وقت نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو اس کو بخش دے، اب تو اس کو بخش دے، تو اس کا پروردگار فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک خدا چاہتا ہے اس عہد پر قائم رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندہ کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، یعنی پکڑ بھی کرتا ہے۔ سن لو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ پھر جب تک خدا چاہتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، پھر اور کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے پروردگار میں تو پھر اور گناہ کر بیٹھا تو اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر سزا بھی دیتا ہے۔ سنو میں نے اپنے بندے کو پھر معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس بندے کے گناہ اور توبہ کرنے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا بس اس طرح جو چاہے کرتا رہے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تیز زبانی اور بد کلامی کے عیب کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں استغفار کی خبر نہیں، استغفار ہی تو اس عیب کو دور کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ بد زبان ہو، بد کلام ہو، لوگوں کو برے طریقے سے جو ہے پیش آتا ہو، اس کو سب سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین استغفار ہر وقت کرتے رہیں۔ یقین کریں اس بندے سے زیادہ وہ محبوب ہے اللہ کو جو گناہ نہیں کرتا، وہ ہر وقت جو ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ جو ہے وہ توبہ کرے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، مجھ سے مغفرت مانگے گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت بندہ جو ہے جان بوجھ کے گناہ کرتا رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے۔
وہ تو بڑا کریم ہے، لیکن بندے کو خود بھی جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کے گناہ کیا اور پھر اس سے توبہ کیا۔ بندے کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے جب کوئی گناہ کرنے لگے اسی وقت اس کے دماغ میں آنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھے، اپنے رب کا خوف جو ہے اپنے دل میں رکھے۔ لیکن شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، رب بہت کریم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ تو جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے گمراہ کرتا ہے کہ تو نے تو ایسا گناہ کیا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو محترم ناظرین، اس لیے آپ جب بھی آپ ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو اسی وقت اللہ سے توبہ کریں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یقین کریں ہمارا رب بہت کریم ہے، اسی وقت ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ بس اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔